اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب کے حوالے سے ہمارا یہاں جمع ہونا یقیناً ڈاکٹر شہزاد احمد کی شخصیت کے مختلف گوشوں کو اجاگر کر رہا ہے۔ آپ نے جس پہلو کی جانب نشاندہی کی، ڈاکٹر شہزاد احمد کی نعت فہمی، تو اس پر میں بہت حقیقت پسندانہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر شہزاد احمد نعت خوانوں، نعت گو شعراء، نعتیہ محافل، نعت پر شائع ہونے والی کتب، نعت کے حوالے سے شائع ہونے والے رسائل، جرائد، اس پر بڑی گہری نظر رکھتے تھے۔ لیکن جہاں تک بات نعتیہ ادب کی ہے تو یہ براہ راست ان کا علاقہ نہیں تھا، لیکن نعت کا ایک فہم، نعت کا ایک تدبر اور نعت کا ایک شعور وہ ان کے اندر ضرور تھا۔ نعت کے فروغ کے حوالے سے ہونے والے کاموں پر ان کی خوب گہری عمیق نگاہ تھی۔ میرا ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب سے جو تعلق ہے وہ تقریباً 1985 یا 86 سے، کہ جب میں اسکول میں تھا اور میرے والد نعت کا سننے کا ذوق رکھتے تھے، اور شاہ فیصل کالونی 5 نمبر میں محبوب نصرت صاحب، آپ ابرار بھائی بھی ان کے ہاں کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، محبوب نصرت صاحب وہ میرے والد کے اسٹیٹ بینک میں ساتھ ہی جاب کرتے تھے، تو ان کے ہاں محافل میں میں ان کو دیکھتا تھا، والد صاحب کے ساتھ میں جاتا تھا۔ تو یہ 1985-86 سے پھر عباسی مسجد میں محفل ہوتی تھی، اس میں نقابت کرتے تھے وہ پوری رات، اس میں ان کو دیکھا۔ لیکن جو میرا باقاعدہ شہزاد بھائی سے ملاقاتوں کا سلسلہ رہا وہ تقریباً کوئی 20-22 سال قبل، اس سے پہلے دور دور سے تعلق رہتا تھا۔ شہزاد بھائی سر سے لے کر پیر تک ایک کیفیت میں ڈوبے ہوئے ہوتے تھے، اور نعتیہ سوز وہ ان کے اندر تھا۔ نعت کو سنتے نہیں تھے صرف، بلکہ محسوس کرتے تھے، اور نعت صرف پڑھتے نہیں تھے بلکہ احساس وہ منتقل کرتے تھے۔ تو شہزاد احمد صاحب کی ایک اور شخصیت کا کمال نعت کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی موضوع پر ان سے بات کر لیں، وہ بات کو گھما کر نعت پر لے آتے تھے۔ ان کے ذہن میں صرف جہان نعت رہتا تھا۔ تو یہ نعت سے تعلق رکھنا، نعت سے تعلق محسوس کرنا، یقیناً یہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کے وجود کو تو ایک جگہ پر رکھتی ہے، لیکن اس کے درجات کو مسلسل بلندیاں دیتی ہے۔